نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لے جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ واجب الاحترام و اساتذہ اکرام و ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میں آپ حضرات کے سامنے ایک موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ موضوع ہے تحریک پاکستان میں علماء دیوبند کا کردار۔ سامعین محترم، جتنی قربانی ہوتی ہے نعمت بھی اتنی ہی عظیم ہوتی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے خاطر قربان کرنے کے لیے پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ملت کو قیامت تک باقی رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کی گنتی شروع کر دو تو کبھی اس کی نعمتوں کی شمار ختم نہیں ہوگی۔ سامعین محترم، سردی اللہ کی نعمت، گرمی اللہ کی نعمت، دھوپ اللہ کی نعمت، برسات اللہ کی نعمت، دن اللہ کی نعمت، رات اللہ کی نعمت، صبح اللہ کی نعمت، شام اللہ کی نعمت، صحت اللہ کی نعمت، علم اللہ کی نعمت، تعلیم اللہ کی نعمت، دولت اللہ کی نعمت، کاروبار اللہ کی نعمت، امن اللہ کی نعمت، اسلام اللہ کی نعمت، قرآن اللہ کی نعمت، نبی آخر الزمان اللہ کی نعمت، وطن اللہ کی نعمت، آزادی اللہ کی نعمت۔ آج ہم آزاد ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ روحانی و جسمانی طور پر انگریز کی غلامی قبول کرنے کے بعد جس محنت اور مشقت سے ہم آزاد ہوئے، ہمیں سانس لینے کی اور عبادت کرنے کی آزادی ملی اور ہمیں ایک آزاد ریاست میں اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے چھوٹا سا ٹکڑا اور خطہ تو ملا، مگر جس مقصد کے لیے ہم نے تحریکیں چلائیں، مشقتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی اور انگریزوں کے مظالم سہے، اپنے بچے یتیم کروائے، اپنے والدین قربان کروائے، اپنے ماؤں بہنوں کی قربانیاں دی، اپنے خاندان اجاڑے، اپنا سب کچھ پاکستان کے خاطر نچھاور کر آئے، صرف اس لیے کہ مسلمان اپنا حق وصول کر پائے، مسلمان عزت و عظمت والی زندگی گزار پائے، مسلمان توحید و رسالت کا پرچار کر پائے، مسلمان اپنے رب کی عبادت کر پائے، مسلمان کھلی فضا میں جب چاہے لا الہ الا اللہ کا ورد کر پائے۔
مسلمان اپنے محبوب پیغمبر پر جب چاہے درود کی لڑیاں پرو پائے، مسلمان اپنے مسجد اور اپنا مصلی بنا پائے، مسجد کی کھلی فضا میں آذان کی صدائیں لگا پائے، مسلمان قرآن و سنت کی اشاعت میں کردار ادا کر پائے۔ سامعین محترم، آج پاکستان کے حکمران، آج پاکستان کے سردار، آج پاکستان کے وڈیرے یہ کہتے ہیں پاکستان بنانے میں علماء کرام نے کیا کردار ادا کیا، علماء کرام پاکستان بننے کے مخالف تھے۔ آج پاکستان کے حکمران یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارے آباء و اجداد کا ہے، ہم اس پر حکومت کریں گے۔ علماء نے کچھ نہیں کیا، لیکن آج میں 14 اگست کی اس تقریر کی توسط سے میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، پاکستان کی آزادی میں علماء کرام کا بڑا کردار رہا ہے۔ پاکستان کی آزادی کے لیے علماء نے قربانیاں دی۔ دہلی سے لے کر پشاور تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کی لاشیں نہ لٹکی ہوں۔ تاریخ کے اوراق کو کھولو، تمہیں علماء کی قربانی ہی قربانی نظر آئے گی۔ جس وطن عزیز پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں، اس وطن عزیز پاکستان کے لیے ہمارے علماء کی کیا قربانیاں ہیں۔ سامعین محترم، آج سے چند سال پہلے 1803 میں شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر کیا اور تحریک شروع ہوئی۔ اس تحریک کی سرپرستی سید احمد شہید شاہ اسماعیل رحمہ اللہ نے کی اور انگریز کو شکست دی۔ بالآخر 1831 میں بالا کوٹ کے مقام پر شہید ہو گئے۔ پھر 1857 جنگ آزادی میں ہمارے علماء نے بہت قربانی دی، اور تم کہتے ہو کہ علماء نے کچھ نہیں کیا۔ سامعین محترم، میں بتاتا ہوں 1919 کے اندر پہلا اجلاس ثناء اللہ امر تسری نے کیا جو کہ مولوی تھا۔ دوسرا اجلاس 1921 کے اندر شیخ محمود الحسن کے زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا جو کہ مولوی تھا۔ تیسرا اجلاس 1923 کے اندر مولانا غلام غوث ہزاروی کے زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا جو کہ مولوی تھا، اور کہتے ہو کہ علماء نے کچھ نہیں کیا۔ 1925 کے اندر شیخ محمود الحسن کے زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ 1930 کے اندر شیخ حسین احمد مدنی کے زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ 1939 کے اندر شیخ حسین احمد مدنی کے زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، اور تم کہتے ہو کہ علماء نے کیا کردار ادا کیا۔ 1945 میں بھی یہی مولوی تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو لے کر اس ملک کے اندر آتا ہے اور اس کے اندر اپنے آپ کو قائم کرتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ علماء نے کیا کیا۔ بلکہ میں کہتا ہوں اس پاکستان کے پرچم کو لہرانے والا شبیر